بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رفیق السفر وحاضر الثانی اثنین فی الغار خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن مجید میں اللہ نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق و سچ کا پیکر قرار دیا ہے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب و جوئے سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں، میں ان کے مقام و مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت پر فائز کیا، جنہیں جنت کے سبھی دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، وہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر احسان کیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ چکائیں گے، وہ جو صرف عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے حوض کوثر میں بھی رفیق ہوگے، جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ وہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انہی صفات سے ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو متصف کر کے فرمایا کہ مکہ والوں کی اذیت سے ہجرت نہ کریں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر القرشی التیمی تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ابو قحافہ کے گھر میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد یعنی 573 کو پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید اور نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق و گواہی آپ نے دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بچے کی زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی 4 نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ سبھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ قبول اسلام یہ وہ موقع ہے جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور مخالف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق و صداقت اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر یوں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ آپ کے قریبی ساتھی و دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسبات میں جواب ملتے ہی آپ رضی اللہ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف بالاسلام ہو گئے۔ ایسے موقع پر اسلام کی قبولیت جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی بھی جوان اور بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ہر آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین کی دعوت دینے لگے، تو کفار نے جواباً گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ دودھ نوش فرما لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ دودھ نوش فرما لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ باوجود ام جمیل کی جانب سے بتانے کے کہ آپ خیر و عافیت ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اولو العزم شخصیت نے اپنے دکھ، درد، تکلیف کو بھلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام سے اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کریں میری والدہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی حضور دعا مانگی کہ جس کے نتیجے میں آپ کی والدہ محترمہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے قبول اسلام سے لے کر آخری دم تک خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں بھی جہاں عظمت صدیقی کے تذکرے ملتے ہیں وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ احد پہاڑ پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان کے ہمراہ موجود تھے۔ یہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھم جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے مقام امتیازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدیق سے محبت مومن کرے گا جبکہ نفرت منافق رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، جبکہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نہایت ہی دانا اور سخی انسان تھے۔ آپ نے اپنا سارا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب خود ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اسی موقع پر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر کی یہ ادا اس قدر پسند آئی ہے کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ سیدنا عمر فاروق جیسے مضبوط اور قوت رکھنے والے لوگ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کہنے لگے کہ جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی فطری بصیرت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے اور اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
اس کے بعد قرآن پاک کی آیات تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام کو اتنا حوصلہ ملا کہ اکثر صحابہ کرام فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اتنے جان لیوا حادثے کے بعد بھی اتنے بلند حوصلے اور عزائم کا مظاہرہ کرنا ایک صابر اور حلیم انسان ہی کر سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت سنبھالنے کا حقدار ہے۔ جب آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو بہت سے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ کہیں فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا، کہیں منکرین زکوٰۃ نے اسلام کی بنیادی فریضے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، اور کہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے سامنے آئے۔ تو آپ نے مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے جیسے داخلی فتنوں کی یکساں سرکوبی کے لیے 11 لشکر تشکیل دی۔ اس موقع پر صحابہ نے نرمی کی درخواست کی تو آپ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، پھر فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو خوب، اور اگر آپ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں تنہا اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلے میں دشمن مجھے مار ڈالیں اور میری لاشیں کو پرندے نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرہ برابر میں نقصان پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے ان کو ختم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جو لشکر روانہ کیے، اس کے نتیجے میں فتنوں کا خاتمہ تو ہو گیا، تاہم مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد، صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد حفاظ جو کہ قرآن کے حافظ تھے، شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ تو آپ کو سیدنا عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فی الفور جمع کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ بالآخر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا اور امیر المومنین نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے ہر جز کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی انتھک محنت سے قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا گیا۔ یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ اسلام کے دشمن سر توڑ کوشش اور جستجو کرنے کے باوجود 1400 سال بعد بھی قرآن کریم سے ایک چیز بھی ضائع نہیں کر سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر 2 سال چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں انتقال کر گئے، اور امور خلافت چلانے کی خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے انہی کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کے بعد آپ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنے جانشین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کر گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی جو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے وہ کیا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی زندگی اور اپنے دور خلافت میں پرخطر حالات کے باوجود تنہا جس بے باکی، شجاعت اور بہادری اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری شجاعت تھی، جس کے نتیجے میں دین مصطفی کو وہ عروج ملا جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطری شجاعت تھی، جس کے نتیجے میں دین مصطفی کو وہ عروج ملا جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کر گئے تھے۔ آج جس طرح امت مسلمہ سازشوں کا شکار ہو کر کفار کے سامنے غلامی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے،
ضرورت اس چیز کی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران، علماء اور عوام ان سخت حالات کا مقابلہ سیرت صدیقی کی روشنی میں اسی ایمانی بصیرت اور شجاعت کے ساتھ کریں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی مکمل زندگی میں بالعموم جیش اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کی سرکوبی جیسے اہم امور کی بالخصوص حضر جان بنایا اور تمام نام نہاد اسلام دشمن طاقتوں کو مغلوب کر کے محمدی پرچم کو سربلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں پرعزم ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔